ابھی جو سوال آیا ہے نا ذہن میں وہ یہ آیا ہے کہ الطاف حسین کا اس میں جو تحقیقات جو لوگ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو مخالفین ہیں لندن والے، انہوں نے کہا جی وہ جو گرفتار ہوئے تھے وہ تو منی لانڈرنگ کیس میں ہوئے تھے، عمران فاروق قتل کیس میں تو گرفتار ہی نہیں ہوئے وہ. اور صحیح ہے، اور پھر ان کو وہاں کی تفتیش کی گئی اور سب کچھ پوچھا گیا. بلکہ ابھی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ انیس ایڈوکیٹ جو آپ کے پاس تھے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں جی جو دو کتے بٹھائے گئے اور وہ حواس باختہ کرنے والی تفتیش تھی، لیکن اس میں بھی الطاف حسین کا نام کہیں نہیں تھا. دیکھیے آپ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ مرڈر کیس میں ان کو گرفتاری نہیں ہوئی. مرڈر کیس میں گرفتاری کس کی ہوئی؟ افتخار حسین کی. بولے نہیں ہوئی، ان سے پوچھیں افتخار حسین کون ہے؟ جو الطاف حسین کے ساتھ رہتے ہیں، جو الطاف حسین کا فوڈ ریسیو کرتے ہیں. تو اگر یہ جو 3 لوگ یہاں پکڑے گئے تھے ان کو پاکستان برطانیہ کے حوالے کر دیتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ افتخار حسین کو کہتے وہ کرتے بتاتے کیا یہ کال کولیبریٹ ہو گئی، اور افتخار حسین کہتے کہ ان کو جو ہے وہ کس نے آرڈر کیے، اور یہ قیدی جا کر وہاں کہتے کس نے آرڈر کیے، تو وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ الطاف حسین گرفتار ہو جاتے. وہ نہیں وہاں ہوئے، کیس یہاں چلا، تو سارے ثبوت و شواہد پر یہاں کی عدالت نے الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے. بھائی مفرور کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ آدمی قاتل ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مفرور ہے، برطانیہ میں ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے. تو بالکل جو ہے وہ پاکستان کی عدالت مائنڈ نہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی نا ثبوت و شواہد لے کے. یہ ساری رپورٹوں میں آپ کو بھائی دیکھیں، آپ اون بینٹ جون کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ گوگل کرنا اون بینٹ جون کون ہے. اون بینٹ جون BBC برطانیہ کے نمائندے ہیں، اخباری نمائندے ہیں، ٹی وی کے نمائندے. اون بینٹ جون دنیا کی صحافت کا، جنہوں نے 2017 میں خبر بریک کی تھی. ابھی بھی جنہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو عمران خان کے اوپر، اور جو بھی جس کا بہت زیادہ چرچا چلا، یہ وہ اون بینٹ جون ہے. وہ اون بینٹ جون کہتے ہیں بھارت متحدہ کو را کی فنڈنگ کا مقدمہ برطانیہ میں نہیں چلنے دینا چاہتا. برطانوی سینئر صحافی کا انکشاف، الطاف کے خلاف لندن میں مقدمہ چلانے میں اصل رکاوٹ بھارت ہی ہے. MI6 الطاف کو اثاثہ مانتی تھی، برطانیہ متحدہ کے وزراء کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہا. اون بینٹ جون، مطلب جو انکشاف آج کر رہے ہیں آپ، یہ آپ جو کہتے ہیں نا میں انکشاف کر رہا ہوں، میں صرف نیریٹ کر رہا ہوں. یہ اون بینٹ جون ہے. BBC کی ویب سائٹ پہ جائیے، یہ ڈیٹ جائیے، پورا آرٹیکل ہے. یہ پاکستانی صحافی نہیں ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی آپ جو دنیا میں معلوم کر لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت متحدہ کو را کی فنڈنگ کا مقدمہ برطانیہ میں نہیں چلنے دینا چاہتا. کیونکہ جو ہے وہ جب یہ کیس چلے گا، جب یہ کراؤن پروسیکیوشن میں جب پیش ہو جائے گا نا کورٹ میں، تو برطانیہ کا لا یہ ہے کہ آپ میں XYZ کوئی بھی چلتا ہوا جائے، 10 پاؤنڈ جمع کرائے اور ساری فائلیں کاپی کرا سکتا ہے. تو جب وہ کاپی کرائیں گے اس کو، تو اس میں الطاف حسین کا لوگ مقدمہ بھول جائیں گے، اس میں سے انڈیا نکل کر آئے گا، اس میں سے ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ نکل کر آئے گا کہ MQM جو کہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے، وہ کب سے پیسے دے کر فنڈنگ کر کے یہاں پر دہشت گردی کرا رہی ہے. وہ یہ ہے ان ڈاکومنٹس میں سارے. اور یہ کس کی مانی ہوئی بات ہے؟ یہ الطاف حسین، ایم انور اور طارق میر کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. اور وہاں پر کانفیشنل اسٹیٹمنٹ اقبال جرم کو الٹے لٹکا کر، پنکھے سے لٹکا کر چھتر نہیں مارتے. پیزا کھلا کر، کافی پلا کر، 3 دنوں تک الطاف حسین صاحب نے اپنی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے. جب وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے وہ پیپر لے کر گئے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور ان کے سامنے جب پیپر رکھے، ہمیں کیسے پتا؟ مجھے الطاف حسین نے خود بتایا، مجھے نہیں بتایا. ہم تو اس وقت ساتھ تھے، 8 لوگوں کو بتایا، اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں. تو یہ وہ ثبوت و شواہد کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب کہہ رہا ہوں. اصل میں یہ بات آئے گی کہ اب اچھا یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں، نہیں تو میں 15 سالوں سے، یہ تو میں 8 سالوں سے کہہ رہا ہوں. 3 مارچ 2016 سے کہہ رہا ہوں، آج 2026 ہو گئی. 3 مہینوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے 10 سال پورے ہو جائیں گے. 10 سال، میں 10 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی ابھی دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ ابھی میں دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں. بالکل